ہمیں اداس ہونا چاہیے تھا، اجنبی ہیں، پر آپ اجنبی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے بنے ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں نے تو ایک بات سمجھانی ہے چند منٹوں میں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ماڑا جہور کہہ دو انشاءاللہ، بولنا پڑے گا ذرا۔ میں کدی انج تقریر نہیں کیتی بھی تو تواڈے اتوں لنگ جے تقریر، نہ مینوں پتہ نہ تانوں پتہ۔ ذرا آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اردو بھی میری کوئی اتنی ہائی لیول کی اردو نہیں کہ سمجھ نہ آئے، پنجابی نہ رلدی ملتی جی۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق سورت آل عمران سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ سمجھایا ہے، ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوح۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو پیسے کے زور سے نہیں ملتا کہ پیسہ دے کے کوئی نبی بن جائے، یا کوئی کہے کہ میں علامہ صاحب ہوں تو میں نبی ہوں، یا کوئی برادری کے زور پر بن جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بڑی پارٹی ان کا انتخاب کر لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت یہ منصب نہیں ہے۔ آپ ووٹ ڈال کر ایم این اے کو منتخب کر سکتے ہیں، ایم پی اے کو کر سکتے ہیں، چیئرمین کو کر سکتے ہیں، کونسلر کر سکتے ہیں، کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر کر سکتے ہیں، پرنسپل بنا سکتے ہیں، پروفیسر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ علی ھذا القیاس کوئی بھی دنیا میں کاروبار ہے، اس کے ہیڈ کے لیے، بڑے آدمی کے لیے آپ انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن نبوت ایسا منصب ہے اس کا کوئی انتخاب کر سکتا؟ بولو، کوئی کر سکتا؟ کون کرتا ہے؟ نبوت کا انتخاب صرف اللہ کرتا ہے، صرف۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف۔ اسی طرح نبوت کا انتخاب بھی صرف اللہ کرتا ہے۔ اور یہ عنوان کوئی کم و پیش 2 گھنٹے کا عنوان ہے، لیکن میں اس کو کلوز کر کے آپ کے قلوب و ذہان میں ہیرے جواہرات ڈالنا چاہوں گا۔ اللہ اس بات کا انتخاب کرتا ہے، اور ہر نبی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اور جب آمنہ کے لال کا انتخاب کیا ہے تو پھر دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ آکھو گے مڑی جی؟ بولنا پے گا، ذرا کہو، ذرا سبحان اللہ کہہ دو بھائی۔ جتنے بھی آپ ٹھیک بیٹھے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ آخنی پے گی کہ نبی پاک کے انتخاب کے بعد دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ انتخاب کا سلسلہ ختم۔ اور آئیے، انتخاب بھی کیسا ہے، میں اس مالک پہ قربان جاؤں۔ عرش والے نے کہا، میری طرف دیکھیے، یاسین والقرآن الحکیم انکا، بولو، انکا لامن المرسلین۔ آپ بولے انکا لامن المرسلین۔ عرش والے نے کہا، مجھے فرمایا قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لامن المرسلین، اے میرے محبوب تم میرے رسولوں میں سے ہو۔ اللہ قسم کیوں اٹھائی اور قرآن کی قسم اٹھائی؟ کہا قرآن میرا کلام ہے، اور جب تک میری ذات ہے، میرا کلام ہے، اللہ کی ذات ختم نہیں ہوگی، اللہ کا کلام نہیں ختم ہوگا۔ میں نے قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، نہ میرا کلام ختم ہوگا، نہ میرے محبوب محمد کی رسالت ختم ہوگی۔ اس لیے کہا انکا لامن اے اسٹوڈنٹ حضرات ادھر آؤ،
اٹھ کے ادھر آؤ، ادھر آؤ سامنے میرے، اٹھو نا بچوں، شاباش، ادھر آؤ، اتھے سامنے۔ ہاں اب غور سے کیجیے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہ میرا کلام ختم ہوگا نہ میرے محبوب کی رسالت ختم ہوگی۔ آئیے دوسرا مقام، عرش والے نے اس طرح کہا، یہاں تو پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ کیا، آئیے 5ویں سپارے میں پیغمبر کی عدالت کا تذکرہ کیا، کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماؤ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جب اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانا تھا، آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، ہوا کی، فضا کی، پانی کی، خوشبو کی، پھولوں کی، مہکار کی، جمادات کی اور جناب اشجار کی، کائنات کے اندر مخلوق کی قسمیں اٹھائی، اور جب محبوب کی عدالت کی باری آئی تو اپنی ذات کی قسم اٹھائی، اور کیا کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا، میں آسمان کا رب اسے مسلمان نہیں مانتا۔ اللہ تو نے اپنی کبریائی کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا نہ میری کبریائی ختم ہوگی نہ محمد کی عدالت ختم ہوگی۔ کہو صلی اللہ، تڑپے نہیں ابھی تک، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر درود پڑھو گے تو آسمان سے رحمتوں کے برکھا نازل ہوگی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، بات کر رہا تھا انتخاب کی، اگر انتخاب کی بات سنا دوں، توجہ ہے آپ کی طرف، آپ کی میری طرف، میری آپ کی طرف توجہ کامل ہے، تو پھر انتخاب سنا دوں آپ کو۔ انتخاب نبوت، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا انتخاب رب کائنات نے کس انداز سے کیا۔ عرش والے نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا، ہر چیز کا انتخاب کیا۔ اگر دادا دیا، پردادا دیا، تو وہ میزبان، مہمان نواز، میرے مصطفیٰ میں مہمان نواز۔ دادا دیا تو کعبے کا متولی، پوتا ساری امت کا متولی، اور اگر باپ دیا تو وہ عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ ماں دی تو آمنہ امن والی گود، میرے مصطفیٰ نے امن والی گود میں پرورش پا کے امن کا پیغام دیا۔ اگر دایا دی تو دائیا حلیمہ، اس سے حلم کا سبق لیا۔ میرے نبی پاک نے کتنی ماؤں کا دودھ پیا تھا؟ کیوں جی دسو، آج تہاڈا امتحان ہو جاتا، کنیاں ماواں دا دودھ پیتا تھا نبی پاک نے؟ 7 ماؤں کا دودھ۔ کتنا؟ بولو تو صحیح، تو دس دینا ذرا، پھر بولو ذرا، وہ رانا صاحب کہتے ذرا بولو تو صحیح نا بھئی، کتنی ماؤں کا دودھ پیا؟ سیرت النبی دیکھو نا، آج کل بڑا جلسے ہو رہے ہیں، ہر محکمہ کر رہا ہے، کوئی ود کے کر رہا ہے، کوئی کٹ کے کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی پاک کے دادے کا نام کیا ہے؟ کیوں جی؟ دیکھو ایت نبی پاک نال پیار ہے سب۔ دادے دا نام کی؟ سارے نہیں بولے، جے شک نہیں تو پھر بول دے کیوں نہیں جے؟ ذرا بولو تو صحیح، کون، کیا نام ہے؟ سارے بولو ذرا، پھر پتا چلے گا کیا نام ہے۔ عبد المطلب نام نہیں ہے، اس لیے آپ ڈر رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عبد المطلب نام نہیں ہے۔ آئیے ذرا چلو آج محبت کی بات سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا نام تھا عامر۔ کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ عامر، اور ان کا لقب تھا شیبہ۔ جب پیدا ہوئے تو یہاں سفید بال تھے، قدرتی طور پر، تو شیبہ عربی میں بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، تو گھر والوں نے کہتا بوڑھا جام پہ ہے، تو یہاں سفید بال سے اس کی وجہ سے شیبہ کہتے تھے۔ حضرت شاہ جی ان کے تو اباء اجداد ہیں، ان کے سامنے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو ذرا غور کرنا، شیبہ کنی یعنی ان کا لقب تھا۔ اور عبد المطلب کیوں کہا؟
میرے آقا کے دادا بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، بچپن میں یتیم تھے، دادا بھی یتیم تھا، پوتا بھی یتیم، سبحان اللہ۔ تو چچا لے کے آئے مطلب، کون لے کے آئے؟ مطلب چچا لے کے آئے۔ آپ کے دادے کے نانکے بھی مدینہ منورہ میں تھے، تو وہاں سے لے کے آئے، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، سواری پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب یعنی مطلب تم اپنا غلام خرید کے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا بھتیجا ہے، لیکن عبد المطلب مشہور ہو گیا کہ مطلب غلام خرید کے لایا ہے، تو اس وجہ سے مشہور کیا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ نام اصل کیا تھا؟ عامر۔ نبی پاک کے دادے کا نام اب یاد ہو گیا آپ کو؟ کیوں بھی کی میں دسیا بلا؟ عامر، بھائی یاد کر لو نا، کی نام ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے نانے کا نام کیا ہے؟ محبت ہو تو پھر اس طرح کی ہو نا۔ آپ کے نانے کا نام کیا ہے؟ وہب، آمنہ بنت وہب۔ وہب سردار تھا بنو زہرہ کا، تو آپ کے نانے کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ وہب۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی ماؤں کا دودھ پیا میرے مصطفیٰ نے؟ 7 ماؤں کا۔ سب سے پہلے ماں آمینہ کا دودھ پیا، دوسرے نمبر پر سویبہ یا صوبیہ دونوں نام ہیں، اس کا دودھ پیا۔ تیسرے نمبر پر جناب ایک ان کا نام نائلہ، خولہ بنت منذر، ان کا دودھ پیا۔ چوتھے نمبر پر ام ایمن کا دودھ پیا۔ یہ 4 نام ہیں، 3 نام نہیں ملے، لیکن 2 بنو سعد قبیلے تھے۔ 7 عورتوں کا نبی پاک نے دودھ پیا۔ کتنی کا؟ 7 عورتوں کا۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے نانکوں کا انتخاب کیا۔ بنو زہرہ مانا تر و تازگی والے، میرے مصطفیٰ تر و تازگی والے۔ میرے مصطفیٰ کے لیے رب کائنات نے باپ کا انتخاب کیا تو اعلیٰ، دادے کا انتخاب کیا تو اعلیٰ، پردادے کا انتخاب کیا تو سب سے اعلیٰ۔ غور کرنا، رشتہ داریوں کا انتخاب کیا۔ میرے مصطفیٰ کی ایک بیوی کا نام ہے خدیجہ، ہماری ماں میرے مصطفیٰ کی بیوی خدیجہ مانا حاجیوں کی خدمت کرنے والی، میرے مصطفیٰ امت کی خدمت کرنے والے۔ ایک بیوی کا نام سودا مانا آرام والی، میرے مصطفیٰ آرام والے۔ اور ایک بیوی کا نام عائشہ صدیقہ، عظمت کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ رہنے والی، میرے مصطفیٰ بھی عظمت کے لحاظ سے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ ایک بیوی کا نام ام سلمہ مانا سلامتی والی، پیغمبر بھی سلامتی والے۔ ایک بیوی کا نام زینب مانا استغفار کرنے والی، میرے پیغمبر بھی استغفار کرنے والے۔ ایک بیوی کا نام حفصہ، راتوں کو قیام کرنے والی، میرے مصطفیٰ بھی راتوں کو قیام کرنے والے۔ ایک بیوی کا نام جویریہ مانا پڑوس والی، میرے مصطفیٰ بھی پڑوس والے۔ اور ایک بیوی کا نام صفیہ، مطلب کیا کہ جس کا انتخاب کیا، اس بیوی کا انتخاب مصطفیٰ کے لیے کیا، اور مصطفیٰ کا انتخاب سارے جہان کے لیے کیا۔ آلے سبحان اللہ دی آواز پوری نہیں آئی، دل نہیں ٹھریا، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی آپ شاہ صاحب کے مقتدی ہیں، ہمارے علاقے میں جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، لوگ ان کی تقریر سن کر سبحان اللہ، تو آپ تو ان کے مقتدی ہیں، تو انہیں سبحان اللہ ہی بھولیا پہ آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ پاک نے بڑے بڑے انتخاب کیے۔ میں صرف 3 انتخاب بیان کر کے پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ 25 انتخاب بیان کروں گا، لیکن آج صرف 3۔ غور کیجئے میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انتخاب کیے۔ آقا علیہ السلام کے لیے عجیب انتخاب ہے، اولاد کا انتخاب سب سے اعلیٰ، اور بیویوں کا انتخاب سب سے اعلیٰ۔ بیویوں کا انتخاب ہوا ہے، کوئی اپنے آپ نہیں آئی۔ حضرت شاہ جی موجود ہیں، نبی پاک نے فرمایا عائشہ اریتک فی المنام 3 لیال، مجھے 3 راتیں آپ کی تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا بیویوں کا انتخاب کس نے کیا؟ اب بھائی بولو تو صحیح، کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اچھی آہ دو ہاں، اللہ نے۔
حضرت صفیہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی فرماتی ہیں میں ایک دن میرے مصطفیٰ کے پاس بیٹھی تھی، دونوں ایک کمرے میں تھے، میرے آقا نے اللہ اللہ ہماری ماں اپنی بیوی کے چہرے پر دیکھا، میری طرف دیکھو سارے میری طرف دیکھو، یہاں نشان تھا، ایک نشان تھا، فرمایا صفیہ یہ نشان کس بات کا ہے؟ کہا حضور اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، جب آپ نے وہ جناب خیبر فتح کیا تھا نا، اس رات مجھے خواب آیا کہ میری گود میں آسمان کا چاند ٹوٹ کے گر پڑا ہے، تو میں نے یہ خواب اپنے خامد یہودی سے بیان کیا، اس نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا اور کہا تو کہتی ہے کہ میں محمد کی بیوی بن جاؤں؟ تو کہتی ہے کہ میں، بولو تو صحیح، اپنے محبوب کا پیار سے نام لو، کس کی بیوی بن جاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور میں نے وہ جو چاند اپنی گود میں گرتا ہوا دیکھا، آج میں حقیقت میں میرے سامنے موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو گویا پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہر بیوی کا انتخاب کیا گیا، الگ الگ بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، بہرحال آئیے، میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے بڑے ایک انتخاب کیا کیا؟ اذان سنتے ہیں آپ؟ سارے سنتے جی اذان؟ بھئی پھر بولتے کیوں نہیں؟ اذان سنتے ہیں نا آپ، تے جواب بھی دیں دے جے، ہاں جی، ہاں کی آندے جے پلا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب کی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب کی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب کی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بعد میں کیا کرنا ہے؟ کیوں جی بھائی بولو تو صحیح۔ ثم صلوا علیہ، حضور فرماتے ہیں پھر مجھ پر درود پڑھو، سبحان اللہ، پھر مجھ پر کیا بولو؟ درود پڑھنا ہے، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ تو درود کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، آگے کیا ہے بھائی؟ پڑھ دے ہو تو فر فر بولو نا، والصلاۃ اصل مسئلہ پتہ ہے شافی کیا بات، جب اذان ہوتی نا ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں تے او دے منہ کول کر لینے ہیں، اذان دا جواب پھر بھی نہیں دیندے، اچھی بولن لگ پینے بھی گل میں سنا ہی لواں، پھر پتہ نہیں فرشتے نے آ جانا، اذان نہیں سنتے، بڑا افسوس ہے۔ اذان کے بعد جواب تک ہی دینا ہے، تمہیں پتہ اس کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا جو اذان پر سن کر جواب دیتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، میں محمد اس کے لیے سفارش کروں گا، سبحان اللہ۔ تو آئیے ذرا کیا کہتے ہیں؟ آتی محمد نیل وسیلۃ والفضیلہ، یہ وسیلہ کیا ہے یہ بات میں نے سمجھانی ہے۔ اللہ اکبر، آپ بھی میں بھی، یہ حافظ آباد والے، گجراں والے، پاکستان بھر، عجم اور مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان، سب کہتے ہیں آتی محمد الوسیلہ، اور کہتے آ رہے ہیں کب سے؟ جب سے نبوت کا آغاز ہوا، مصطفیٰ نے بتایا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے کہا آتی محمد للوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا ہوتی آ رہی ہے۔ حضور بتائیے دعا ہے کیا؟ مانگتے ہم کیا ہیں؟ کیا مانگتے ہیں ہم؟ اپنے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں مقام وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے بندوں میں صرف ایک جائے گا، صرف ایک، سارے نبی ولی کتب ابدال نیک آلہ سب جتنے ہیں وہاں کوئی نہیں جائے گا، صرف ایک، وہ میں محمد ہوں گا،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا جہاں کوئی نہیں جا سکا وہاں ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آخری انتخاب، عرش والے نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پہلے پیغمبر آئے، وہ نبوت لے کر آئے، آدم نبی بن کر آئے، اور نو نبی بن کے آئے، شیش نبی بن کے آئے، ہود نبی بن کے آئے، صالح نبی بن کے آئے، داؤد و سلیمان نبی بن کے آئے، یسع اسحاق نبی بن کے آئے، موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا، یہ سارے نبی بن کے آئے، یہ نبوت لے کے آئے، اور جب میرے مصطفیٰ آئے تو خاتم النبیین بن کر آئے۔ آخری نبوت کا انتخاب کس کے لیے کیا اللہ نے؟ ہمارے محبوب آقا کے لیے۔ کس کے لیے کیا؟ بھائی کتنے آپ اور میں، کتنے اعزاز ہمارے لیے۔ حضور فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ حضور کے بعد کوئی نبی، بھائی بولو تو صحیح، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کہتا ہے نبوت آئے گی وہ کیا ہے؟ کذاب دجال ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کذاب و دجال ہوگا۔ نبی پہ بعد کوئی اور نبوت کسی کے لیے، ذرا گرج کے بولو، نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ میرے پاس اس کے لیے بہت ساری حدیث مبارکہ ہے، میں ایک دو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔